فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 48 پڑھیں گے، باب نمبر 19، صفحہ نمبر 592۔ نمبر 2، زیارت مفجعہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سلام ہو آپ پر اے سید الانبیاء کی نور نظر، سلام ہو آپ پر اے والی کوثر اور لواء الحمد کے مالک کی لخت جگر، سلام ہو آپ پر اے قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل تک افلاک کی بلندیوں سے گزر کر پہنچنے والے کی صاحبزادی، سلام ہو آپ پر اے سرچشمہ ہدایت نبی کی پارے جگر جو سردار دو جہاں اور خلق خدا کے محافظ ہیں، سلام ہو آپ پر اے صاحب خلق العظیم کی بیٹی جو شرف بے پایاں کے مالک مظہر آیات پروردگار صاحب قرآن ہے، سلام ہو آپ پر ہے صاحب مقام محمود ساقی واردان تسنیم روز قیامت جس کا علم بلند ہوگا، سلام ہو آپ پر دین اسلام کے رہنما قبلہ و قرآن کے مالک سچائی و حق و نیکی کے والد نشان کی فرزند، سلام ہو سرتاج انبیاء کی نور نظر پر پرہیزگاروں کے سرمایہ افتخار عالم افلاق کی محبوب ہستی جس کو اللہ کی رحمت اور برکات حاصل ہیں، سلام ہو اس کی عظیم صاحبزادی پر جو مخلوق خدا میں بہترین اس کی مخلوق کا سردار جو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے عالم وجود میں لایا گیا، جو دنیا اور دنیا والوں کی فنا کے بعد حیات جاویدہ سرشار ہوگا، جس کی روح کتاب خدا کا نسخہ مفردہ، جس کی صورت اقتدار و عظمت کا صحیفہ یکتا، جس کا قلب حی و قیوم پروردگار کا خزانہ جس پر اللہ کی رحمت و برکت نازل ہوتی ہیں، سلام اس کی لخت جگر پر جسے رفتوں کا سایہ حاصل ہے، دنیا و آخرت کی سعادت جس کے لیے ہے، جن و انس کے آقا یوم حشر امت کے شفیع آپ پر اللہ کی رحمت و برکات ہوں، سلام ہو آپ پر ہے سید الاوصیاء کی صاحبزادی، سلام ہو آپ پر ہے متقیوں کے امام کی نور نظر، سلام ہو آپ پر ہے اولیاء کے سہارے کی لخت جگر، سلام ہو آپ پر ہر اللہ کے منتخب بندوں کی ڈھارس کی فرزند، سلام ہو آپ پر ہے دینداروں کے سردار کی صاحبزادی، سلام ہو آپ پر ہے اے امیر المومنین کی بیٹی، سلام ہو آپ پر ہے سید الاوصیاء کی نور نظر، سلام ہو آپ پر اے تمام لوگوں کے قائد کی آرام جاں، سلام ہو آپ پر اے کفر اور برائیوں کی بیخ کنی کرنے والی نور چشم، سلام ہو آپ پر اے انبیاء کے وارث کی بیٹی، سلام ہو آپ پر اے انبیاء کے سردار کے خلیفہ کی دختر عظیم، سلام ہو آپ پر اے دین کو ضیاء بخشنے والی کی نور نظر، سلام ہو آپ پر سلام ہو آپ پر اے نبائے عظیم علی مرتضیٰ اور سر چشمہ یقین کی راحت جان، سلام ہو آپ پر اس کے فرزند جو لوگوں کا حساب کتاب چکانے والا حوض کوثر سے اپنے ہاتھ سے سیراب کرنے والا اور غدیر کے دن خلافت الہیہ کی سند پانے والا، اللہ کی رحمت و برکات ہوں آپ پر، سلام ہو آپ پر اس کی صاحبزادی جس کے ناقے کی مہار جبرائیل کے ہاتھ میں ہوگی، اسرافیل جس کے غم و اندوں میں برابر شریک رہے، جس کے مصائب رب جلیل کے غضب کا باعث، جس کے صدمات پر اللہ کے خلیل ابراہیم اور نوح و موسیٰ کلیم اللہ کربلا میں حسین شہید و غریب پر رویا کیے، سلام ہو آپ پر چاند کی طرح اجالا کرنے والوں کی لخت جگر، سلام ہو آپ پر سورج کی طرح روشنی برسانے والے کی روح رواں، اللہ کی رحمت و برکات ہوں آپ پر، سلام ہو آپ پر اے زمزم و صفا کی صاحبزادی، سلام ہو آپ پر اے مکہ و مینا کی روشنی، سلام ہو آپ پر ہوا میں برق
پر سوار ہونے والے کی صاحبزادی، سلام ہو آپ پر اے ابا میں بھر بھر کر فقراء میں زکوٰۃ تقسیم کرنے والے کی مائے ناز صاحبزادی، سلام ہو آپ پر اس کی فرزند جس کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی گئی، سلام ہو آپ پر ہے دو تلواروں سے جہاد کرنے والے کی نور نظر، سلام ہو آپ پر ہے دونوں قبلوں کی جانب نماز پڑھنے والے کی فرزند، سلام ہو آپ پر ہے محمد کی لخت جگر، سلام ہو آپ پر ہے علی مرتضیٰ کی فرزند، سلام ہو آپ پر ہے فاطمہ زہرا کی پارہ دل، سلام ہو آپ پر ہے خدیجہ کبریٰ کی صاحبزادی، سلام ہو آپ پر اور آپ کے جد محمد مختار پر، سلام ہو آپ پر اور آپ کے پدر بزرگوار حیدر کرار پر، سلام ہو آپ پر اور سادات پاک پر جو خیرات کرتے تھے اور دنیا بھر کے لیے اللہ کی حجت تھے، زمین و آسمانوں کے سردار تھے آپ کے برادر بزرگ حسین پر جو تشنہ لب و تشنہ کام شہید ہوئے، 9 معصوموں کے باپ ہیں، اللہ کی حجت ہیں، مشرق و مغرب و زمین و آسمان پر جن کی محبت فرا ہے، کائنات کی تمام مخلوق پر جو قادر و سبحان نے خلق فرمائی، سلام ہو آپ پر ہے اللہ کے سب سے بڑے ولی کی صاحبزادی، سلام ہو آپ پر ہے اللہ کے ولی معظم کی دختر، سلام ہو آپ پر ہے اللہ کے مکرم ولی کی پھوپھی، سلام ہو آپ پر ہے ام المصائب زینب عالیہ اور آپ پر اللہ کی رحمت و برکات ہوں، سلام ہو آپ پر ہے صدیقہ اور راضی بر رضائے پروردگار بی بی، سلام ہو آپ پر ہے فاضلہ و علم پرور معظمہ، سلام ہو آپ پر اے علم و عمل میں کامل خاتون مکرم، سلام ہو آپ پر اے گرامی مرتبت و کرامت نسب مقدرہ، سلام ہو آپ پر اے تقوی سرشت و پاک نہایت مخدومہ، سلام ہو آپ پر جس کی عظیم محبت نے اپنے برادر مظلوم حسین کو لاتعداد مواقع پر سہارا دیا، ایسے مصائب میں ساتھ دیا جن سے قلوب جل جائیں اور شدید حالات میں ہمراہ رہیں، سلام ہو آپ پر جس نے عاشورے کے دن امام وقت کی حفاظت کا فرض انجام دیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کو شقی ترین شخص یعنی بادشاہ کے دربار میں اپنی جان لڑا دی اور کوفے کے کوچہ و بازار میں حضرت علی کے لہجے میں کثیر دشمنوں سے خطاب فرمایا، سلام ہو آپ پر کہ آپ نے نیزے کی انی پر سید الشہداء علیہ السلام کا سر دیکھ کر کجاوے کی چوب سے اپنا سر زخمی کر لیا اور آپ کا خون جب محمل سے گر کر زمین پر جذب ہوا تو دشمن کی آنکھوں نے بھی یہ سما دیکھا، سلام ہو آپ پر اے مظہر عصمت، سلام ہو آپ پر اے مصائب کی یورش میں حسین مظلوم کی طرح کامیاب و کامران اور آپ پر اللہ کی رحمت و برکات ہوں، سلام ہو آپ پر اے غریب الوطن مخدومہ، سلام ہو آپ پر اے اسیر معظمہ، سلام ہو آپ پر اے خرابہ شام میں قید رہنے والی عظیم بی بی، سلام ہو آپ پر اے سید الشہداء علیہ السلام کے جسد پاک پر حیران و پریشان کھڑی ہونے والی جو اس وقت کہہ رہی تھی، اے نانا جان آپ پر تو آسمانوں کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، یہ ہے آپ کا حسین جس کی ابا و امامہ سب لوٹ لیے گئے، جس کے جسم کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو قید کر دیا گیا، اللہ کے سوا جن کی کوئی شکایت سننے والا نہیں، اے محمد مصطفیٰ یہ آپ کا حسین ہے جس پر باد صبا خاک کی چادر چڑھا رہی ہے، جس کو پس گردن سے ذبح کیا گیا، جسے بدکاروں کی اولاد نے قتل کیا، ہائے ابا عبداللہ الحسین، سلام ہو اس بہن کی ہجیان آمیز قلب پر جس نے حسین مظلوم کی میت بے کفن زمین پر پڑی دیکھی اور انتہائی دردناک لہجے میں کہا، میرا باپ قربان اس مقتول راہ حق پر، میرا باپ قربان ہو اس افسردہ خاطر قتیل پر، میرا باپ قربان اس پر جو زندگی کے لمحے آخر تک پیاسا رہا، میرا باپ قربان اس شہید پر جس کی ریش سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں، سلام ہو اس عظیم بہن پر جس نے مقتول بھائی پر گریہ کیا، اس طرح کے دشمن و دوست سب اس پر رونے لگے اور لوگوں نے دیکھا کہ سواری کے گھوڑے بھی اس پر اس قدر اشکبار ہوئے کہ ان کے سم بھیگ گئے، سلام ہو اس پر جس نے کفالت کی اور جمع کیا عصر عاشور کو رسول اللہ کی صاحبزادیوں کو اور حسین مظلوم کے بچوں کو، اور جس پر اس وقت قیامت گزر گئی جب 2 بچے غریب و مظلوم ان کے سامنے شہید ہو گئے، سلام ہو اس مخدومہ پر جس نے اللہ والوں یعنی اہل بیت کی حفاظت میں تمام رات جاگ کر نینوا کے ریگستان میں گزار دی، جو معظمہ اسیر ہوئی جسے دشمنوں نے اس کے مرتبے سے گرانے کی کوشش کی، سلام اس پر جسے بے عماری کے ناقے پر سوار کیا گیا اور اس وقت جس نے اپنے بھائی ابو الفضل کو دردناک آواز میں پکارا، اے بھائی ابو الفضل
تو نے مجھے محمل میں سوار کرایا تھا جب ہم مدینے سے چلے تھے۔ سلام ہو اس عظیم خاتون پر جس نے میدان کوفہ میں خطاب فرمایا۔ اس قدر عبرت خیز تقریر کی کہ آوازیں خاموش ہو گئیں اور سناٹا چھا گیا۔ سلام ہو اس پر جس نے ابن زیاد کے دربار میں احتجاج کیا، ایسا احتجاج جو واضح تھا، اس کے دربار میں اس کے جواب میں حقیقت کو آشکار کر دیا۔ جب ابن زیاد نے زینب عالیہ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ اللہ نے تمہارے بھائی حسین کے ساتھ کیا کیا، تو فرمایا کہ ہمیں اللہ نے نیکی و بھلائی عطا کی فرمائی۔ سلام ہو آپ پر اے مخدومہ جسے دشمنوں نے اسیر کیا، جسے سحر نوردی کرنا پڑی، جس نے شام والوں کو جشن مسرت مناتے اور جھنڈے لہراتے دیکھا۔ سلام ہو اس معظمہ پر جس کے بازو اور زین العابدین کی گردن ایک ہی رسی میں باندھی گئی، جس کے ہمراہ 16 افراد آل رسول کو عام قیدیوں کی طرح جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے یزید کے دربار میں لایا گیا، اور علی بن حسین نے یزید سے کہا، اے یزید تیرا کیا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حالت میں دیکھتے تو ان پر کیا گزرتی؟ پس جناب ام المصائب زینب کبریٰ نے یزید سے کہا جب وہ شعر پڑھ رہا تھا کہ میرے بزرگ میری کامیابی کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے، تو کہتے اے یزید تیرے بازو شل نہ ہوں۔ ساتھ ہی چھڑی سے حسین مظلوم پر بے ادبی کر رہا تھا جو جوانین جنت کے سردار ہیں، ان کے دندان مبارک سے بے ادبی کرتا تھا۔ پس مخدومہ نے فرمایا، یہ زمانے کے نشیب و فراز ہے کہ میں آج تجھ سے مخاطب ہوں، میں تجھے انتہائی کم ظرف و چھچورا جانتی ہوں، تیری سرزنش بڑا کام اور تیری ملامت میری نظر میں اچھی بات ہے، میری نظر میں ایک اچھی بات ہے، لیکن آنکھیں آرسوں برسا رہی ہیں اور کلیجہ سلگ رہا ہے۔ افسوس کس قدر حیرت کا مقام ہے اللہ کے وہ بندے جن پر شرافت کو ناز ہے۔ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی جماعت شیطانی ٹولے کے ہاتھوں قتل ہوں۔ یزید اگر تو ہمیں آج مال غنیمت سمجھ رہے تو کل تجھے اس کی بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ یہ نہ بھول کہ جو اعمال تو آگے بھیجے گا وہی تجھے ملیں گے، کیونکہ اللہ عادل ہے، کبھی ظلم روا نہیں رکھتا۔ ہم اللہ کی حضوری فریاد کرتے ہیں اور ہمیں اچھے یا برے وقت میں اسی پر بھروسہ ہے۔ پس اے یزید اپنے مکر و فریب کو آزما لے، کسی اقدام میں قصر اٹھا نہ رکھ جہاں فشانی میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ اس کے باوجود تو ہمارے ذکر کو باخدا نہیں مٹا سکتا، نہ ہی ہمارے پیغام پر اثر انداز ہونا تیرے امکان میں ہے۔ تو ہمارے بلند مقصد کا ادراک نہیں کر سکتا، اپنے چہرے سے بے شرمی کے داغ تو مٹا نہیں سکتا۔ تیری رائے غلط ہے، تیرے دن پورے ہو چکے ہیں، تیرے ساتھی تجھے چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ اے یزید کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ تیرے لیے یہی کافی ہے کہ روز حشر منصف حقیقی فیصلہ دے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل ان کے مددگار ہوں گے۔ اس کے بعد معظمہ نے فرمایا، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمارے اسلاف کو سعادت کی دولت دی ہے اور ہمارے خاندان کے بعد میں آنے والوں کو شہادت اور رحمت سے سرفراز فرمایا۔ بے شک وہ بڑا شفیق کرم گستر بہترین کارساز ہے۔ محمد ان کی آل و پاک و پاکیزہ اہل بیت پر جنہیں معصوم ائمہ کا مرتبہ حاصل ہوا۔ آمین یا رب العالمین، اے رب العالمین ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما، آمین۔ صفحہ نمبر 613، باب نمبر 20، واقع کربلا کے بارے میں مرثیہ جات۔ واقع کربلا کے متعلق ہر زبان میں مفکرین اور شعراء نے اپنی آراء و مراثی پیش کیے ہیں جو جناب سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ ان کی عقیدت کے مظہر ہیں۔ نہ صرف مسلمان شعراء نے اس عظیم شہادت کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے بلکہ غیر مسلم حضرات بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے۔ یہ خیال کہ واقع کربلا کے سلسلے میں صرف شیعہ قوم کے ارباب فکر و شعراء نے اظہار تخیل کیا ہے بالکل غلط ہے۔ تاریخ کے اوراق اس حقیقت کے داعی ہیں کہ صرف مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ غیر مسلم مورخین نے بھی اس عظیم حادثے کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، اہل سنت شعراء کرام بھی اس سلسلے میں پیچھے نہیں رہے۔ ان حالات کے پیش نظر ہم نے مناسب بلکہ ضروری جانا کہ اپنی اس کاوش کے آخری باب کو مراثی سے مزین کریں۔ اس لیے ہم اس
سلسلے کی ابتدا جناب آغا شورش کاشمیری مرحوم کے کلام سے کرتے ہیں۔ پاکستان میں جن کی شخصیت کسی تعریف کو محتاج نہیں، ان کا یہ کلام اس لیے بھی ہمیں ضروری معلوم ہوا کہ واقعہ کربلا اگرچہ نوائس رسول و جگر گوشہ بطول و نور نظر علی ہی کی عظیم قربانی ہے، تاہم آپ کے ہمراہی کسی زاویہ نظر سے ایسی کوئی چیز پیش نہیں کرتے جس میں اپنے عظیم رہبر کے زیر سایہ ان میں سے کسی فرد نے کسی موقع پر، وہ آقا ہو یا غلام، اپنے قبیلے کا رئیس ہو یا غلام حبشی، مرد ہو یا خاتون، بچہ ہو یا بڑا، کسی قسم کی کمزوری یا کردار میں جھول دکھلایا ہو۔ ثانیہ زہرا تو بہرحال اپنے عظیم بھائی کی شریک کار ہیں، اسی عظیم ماں کے دودھ سے پلی ہیں جس نے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر کسی قسم کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ اگر حسین ہے تو نام رسول باقی ہے، اور اگر نام رسول باقی ہے بلکہ جب تک باقی ہے تو کلمہ توحید باقی ہے۔ اس لیے لازم آتا ہے کہ کربلا کی تمام شخصیات کو جو اپنے رہبر کے نہ صرف اشارہ چشم کی منتظر ہیں بلکہ اپنے قائد کو جو زمین پر نمائندہ پروردگار کی حیثیت سے قیام کر رہا ہے، مجبور کر رہے ہیں کہ انہیں جہاد کی اجازت دی جائے تاکہ اپنے آقا کے قدموں میں جان دے کر اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے رسول کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اسی جذبے کے پیش نظر ہم اپنی اس مختصر سی تمہید کے ساتھ آغا شورش کاشمیری مرحوم کے کلام سے ابتدا کر رہے ہیں تاکہ کربلا کے عظیم ہیرو کے ہمراہیوں کا ذکر بھی ہو جائے جو ایسی شخصیات کے حامل تھے جن پر خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فخر کرتے اور فرماتے کہ مجھے ایسے انصار ملے جیسے نہ میرے عظیم نانوں کو مل سکے جو باعث تخلیق کائنات ہیں، نہ میرے بابا کو مل پائے جو قسیم نار والجنہ اشجع العالم ہیں، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے جو تصویر رسول ہیں۔ آغا شورش کاشمیری کی نظم کا عنوان ہے مسلمان دولت کے بھکاری طاقت کے پجاری۔ مرحوم فرماتے ہیں سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہمیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا، جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑیں، جس نے لخت دل حیدر کو تڑپتا دیکھا، برسر عام سکینہ کی نقابیں الٹیں، لشکر حیدر کرار کو لٹتا دیکھا، کلثوم کے چہرے پر تماچے مارے، شام میں زینب و صغرا کا تماشا دیکھا، شاہ کونین کی بیٹی کا جگر چاک کیا، سبط پیغمبر اسلام کا لاشا دیکھا، دیدہ قاسم و عباس کے آنسو لوٹے، قلب پر عابد بیمار کے چرکا دیکھا، توڑ کر اصغر و اکبر کی رگوں پر خنجر، جور دوراں کا بہمانہ تماشا دیکھا، بھائی کی لاش سے ہمشیر لپٹ کر روئی، فوج کے سامنے شبیر کو تنہا دیکھا، پھاڑ کر گنبد خضرا کے مکی کا پرچم، عرش سے فرش تلک حشر کا نقشہ دیکھا، قلب اسلام میں صدمات کے خنجر بھونکے، کربلا میں کف قاتل کا تماشا دیکھا، ابو سفیان کے پوتے کی غلامی کر لی، خود فروشوں کو دیانت سے پنپتا دیکھا، اے میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر، اے میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر، تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہی نقشہ دیکھا، یہ سبھی کیوں ہے، یہ کیا ہے مجھے اب سوچنے دے، کوئی تیرا بھی خدا ہے مجھے اب سوچنے دے۔ مرثیے میں ذکر ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ہمیں بہت افسوس ہے کہ فارسی یا اردو زبان میں خالصتاً جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں مستقل مرثیہ جات بالکل دستیاب نہیں ہیں۔ چند ایک اردو شعراء نے سمت میں صحیح کیے، لیکن ان کے کہے ہوئے مرثیہ جات کسی طرح تاریخی کیفیات میں پورے نہیں اترتے۔ مثلاً یہ کہ ثانیہ زہرا نے اس لیے مدینہ چھوڑا کہ اس وقت کی حکومت نے جناب سید الساجدین علیہ السلام کو قید کر کے دوبارہ دمشق بلوایا تھا، یہی سفر ثانیہ زہرا کی دمشق میں شہادت کا سبب بنا۔ ایسی ہی روایت مصر کے متعلق پائی جاتی ہے جہاں ثانیہ زہرا کا مزار بنا ہوا ہے۔ اس قسم کی کوئی روایت اصول تاریخ پر پوری نہیں اترتی، یہی وجہ ہے کہ تمام شعراء نے بی بی کا کربلا کے المیہ میں ایک مصیبت زدہ خاتون ہی کے طور پر ذکر کیا ہے، جسے کردار زینب کبریٰ پر روشنی نہیں پڑتی، جن کا جہاد جناب سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جب آپ نہ صرف کربلا کے لوٹے ہوئے قافلے کی سالار ہیں بلکہ امام وقت یعنی سید الساجدین علیہ السلام سمیت اس تمام قافلے کی
محافظ اور رہبر بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام وقت کسی بھی فیصلے سے پہلے اپنی عظیم پھوپھی سے مشورہ کرتے ہیں، جو ہر موقع پر امام سمیت تمام ارکان قافلہ پر کیے گئے مظالم اپنی ذات پر لے رہی ہیں، اور اسی حالت میں نماز شب کی ادائیگی کو نظر انداز نہیں کرتی، جس کے بارے میں خود سید الشہداء علیہ السلام کا ارشاد صفات تاریخ کی زینت نظر آتا ہے، جب آپ فرماتے ہیں کہ بہن اپنی نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ اس سلسلے میں جناب سید العلماء سید علی نقی صاحب اعلیٰ مقامہ کا ایک جملہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ علامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ حسین کے جہاد میں زینب شریک تھی، لیکن جب زینب کا جہاد شروع ہوا تو حسین ان کے ہمراہ نہ تھے۔ بالفاظ دیگر جہاد زینب کی ایک جدا گانا کیفیت ہے، جس کے بغیر واقع کربلا میں رنگ بھرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ افسوس ہے کہ اتنی عظیم شخصیت کو مرثیہ نگار حضرات صرف بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فارسی زبان کے شعراء نے قدر بہتر صورت پیش کی ہے۔ اردو کے شعراء میں میر انیس مرحوم اور ان کے افراد خاندان، یعنی ان کے والد بزرگوار میر خلیق و برادران میر مونس و میر انس، اور پھر ان کے بعد آنے والے میر نفیس وغیرہ ہم نے اردو مرثیہ نگاری کو بہت عروج دیا۔ لیکن جہاں تک جناب ثانیہ زہرا کا تعلق ہے، جن کو جا بجا طور پر عقیلۃ القریش یا عقیلہ بنی ہاشم کے القاب حاصل ہیں، کے بارے میں کہیں بھی کوئی مستقل مرثیہ نہیں کہا۔ زیادہ سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ شہدائے کربلا کے لاشوں کے گنج شہداء میں لانے پر بیوی کے کچھ بیان ملتے ہیں، جن میں حضرات اون و محمد کی شہادتوں پر نہایت اختصار کے ساتھ بیوی کے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انیس و دبیر کے بعد ایک زمانہ مرثیے کی صنف میں خاموشی کا نظر آتا ہے، جس میں شاعروں کی توجہ زیادہ تر قومیات کی طرف نظر آتی ہے۔ یہ زمانہ انگریز کے تسلط کا زمانہ ہے، جس میں طویل دور حکمرانی کے بعد مسلمانوں کا دور غلامی شروع ہوتا ہے، جس کے بعد عصر حاضر کے نوجوان شعراء مجالس اعضاء کے سلسلے میں اس میدان میں کس قدر فعال نظر آتے ہیں۔ ان میں محسن نقوی شہید مرحوم پیش ہیں، جنہوں نے مرثیے کی صنف کو اپنانے کی بجائے سلام و قطعات تک اکتفا کی ہے۔ لاہور نے کافی مرثیہ گو حضرات پیدا کیے، لیکن انہوں نے بھی پرانے شعراء کے طریقہ کار پر عمل کر کے اپنی شاعری کو زینت مجالس بنانے سے زیادہ کاوش نہیں کی، یعنی کربلا کی اس اہم ترین شخصیت کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ ہم انشاءاللہ جہاں تک ہماری قلیل معلومات نے اجازت دی، عصر حاضر کے بیوی سے متعلق کلام کے چند نمونے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ غرض شعراء کرام نے سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تاثرات اپنے الفاظ اور طرز بیان کے مطابق پیش کیے ہیں، جو معظمہ کے غم دیدہ واقعات کی انسانی ذہن کے مطابق تشریح کرتے ہیں۔ تاہم جن لوگوں نے کربلا کے واقعات اور شہادتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے تاثرات کو جامع الفاظ میں پیش کرنا قطعاً ناممکن ہے، کیونکہ یہ ایسی شہادتیں ظلم کے ایسے مظاہرات ہیں جن کی نظیر چشم فلک نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اسی سلسلے میں ہم نے بہت کوشش کی کہ اردو زبان میں شعراء کے کلام پیش کریں، لیکن ہم ایسے حالات و بیانات کی تلاش میں ناکام رہے جن سے مخدومہ عالم کے کربلا اور اس کے بعد کے واقعات میں کردار پر روشنی پڑتی ہو۔ زیادہ تر شعراء کرام نے یہی کیا کہ لاشہائے شہداء پر مقدرات کے بیان و فریاد کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے آگے نہیں بڑھے۔ عصر حاضر کے بعد شعراء نے البتہ اس سلسلے میں اپنی مسائی پیش کی ہے، جن کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سید ہاشم رضا زیدی صاحب کا کلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ گو ظاہری شکست ہوئی کربلا کے بعد، نازاں تکفر مارکہ کربلا کے بعد، اے رب ذوالجلال یہ توفیق ہے تیری، تفسیر کربلا ہے رقم کربلا کے بعد، سر سے ردائیں چھن گئیں اور ظلم سب سہے، سیدانیاں اسیر ہوئیں کربلا کے بعد، کوئی نہ تھا جو روکتا شمر و یزید کو، اسلام ڈگمگانے لگا کربلا کے بعد، زینب نے کربلا میں نچھاور کیے پسر، بے مقنع و ردا بھی ہوئیں کربلا کے بعد، اللہ رے فراست زینب تجھے سلام، اسلام کی حیات بنی کربلا کے بعد۔
شبیر کے مشن کو بڑھاتی چلی گئیں، اسلام کو بچاتی رہیں کربلا کے بعد۔ شبیر کی تو شام ہی مقتل میں ہو گئی، زینب کی شام تلک کربلا کے بعد۔ کوفے میں جا کے قافلہ اہل بیت نے اسلام کو سہارا دیا کربلا کے بعد۔ ذکر حسین کرتی چلیں زینب حزیں، فکر رسول لے کے چلیں کربلا کے بعد۔ انسانیت کا درس سکھاتی چلی گئیں، اسلام پھر سے زندہ کیا کربلا کے بعد۔ زینب نے راز فاش کیا کون لٹ گیا، اسلام کی بقا کے لیے کربلا کے بعد۔ لہجے میں مرتضیٰ کے دیا خطبہ بلیغ، میدان شام فتح کیا کربلا کے بعد۔ بے شک وہ پاسبان امامت تو ہیں مگر وہ پاسبان دین بنی کربلا کے بعد۔ کرتا رہا کمال دلیری سے کارواں، تشہیر ظلم شام تلک کربلا کے بعد۔ اس طرح سے بساط الٹ دی یزید کی، ذکر حسین دب نہ سکا کربلا کے بعد۔ تخت یزید ہلنے لگا، ظلم جھک گیا، دیکھی فلک نے یہ بھی فضا کربلا کے بعد۔ تجھ پر سلام شمع امامت کی پاسباں، بخشی حسینیت کو جلا کربلا کے بعد۔ اسلام کی بقا کے لیے در بدر پھریں، زہرا کی جان بنت علی کربلا کے بعد۔ دربار میں یزید کے زینب کا وہ خطاب، ایک انقلاب لا کے رہا کربلا کے بعد۔ زیدی کی شاعری سے حقیقت ہے آشکار، لطف حیات ختم غم کربلا کے بعد۔ اب جناب ضمیر امام زیدی صاحب کا کلام پیش خدمت ہے۔ بیعت باطل پہ کیوں اصرار ہے، غاضب و انکار تھا انکار ہے۔ کربلا سویا نہیں بیدار ہے، بنت حیدر شام کا دربار ہے۔ بے کسی میں اور کیا درکار ہے، عزم راسخ جذبہ ایثار ہے۔ ہل گیا ہے پائے تخت یزید، مہو حیرت چرخ کج رفتار ہے۔ ہر محاذ پر ثابت قدم، ہر تعدی کے لیے تیار ہے۔ کیا طلاقت، کیا فصاحت، کیا بیان، کیا لب و لہجہ ہے، کیا گفتار ہے۔ آج اکبر ہے نہ عباس و حسین، ایک بھتیجا عابد بیمار ہے۔ اللہ اللہ عالم بے چارگی، سر برہنہ بر سر پیکار ہے۔ کٹ رہا ہے زوم باطل کا گلا، خطبہ زینب ہے یا تلوار ہے۔ شیر دل بیٹی نے ثابت کر دیا، ورثہ دار حیدر کرار ہے۔ بلدیہ زینب ہے اب شہر دمشق، کار فرما اب یہی سرکار ہے۔ بس یہی کہنا ہے محشر میں ضمیر، میرے مولا تو بڑا غفار ہے۔ جدید مرثیہ گو شعراء میں جناب قیصر باروی کسی محتاج کے تعارف کے محتاج نہیں۔ ہم اپنی موضوع کے عنوان پر دو ایسے مرثیے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں جو نہ صرف مرثیہ گوئی کے میدان کی زینت ہیں بلکہ اردو ادب میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ایک مرثیے کا عنوان جہاد زینب اور دوسرے کا جناب زینب۔ اول الذکر مرثیے سے پہلے قیصر مرحوم کے دو قطعے پیش کیے جاتے ہیں۔ عنوان ہے جہاد زینب۔ ہاتھوں میں لیے چادر زینب کی ترازو، اکبر کی جوانی سے مل تجھے تول لیا ہے۔ اب اور کہاں جائے گی اے شوکت اسلام، شبیر نے سر دے کے تجھے مول لیا ہے۔ قطعہ ثانی، سن لیں یہ بات ملت جعفر کی بیٹیاں، سن لیں یہ بات ملت جعفر کی بیٹیاں، بے پردگی خلل ہے خدا کے نظام میں۔ وقت آ گیا تو چہرے پہ بالوں کو ڈال کر زینب نے پردہ رکھ لیا بازار شام میں۔ ہم سابقہ صفحات میں تاریخ کے اس المیہ کا ذکر کر کے آئے ہیں کہ شام کے ملک میں عوام الناس کوئی تاثر بلکہ یقین دلایا گیا تھا کہ بنی امیہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور رشتہ دار نہیں۔ انتہا یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جب شام والوں کو اطلاع ملی کہ کسی نے علی کو محراب شہادت مسجد میں شہید کر دیا تو وہ لوگ حیرت زدہ تھے کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق۔ لہٰذا جب لوٹا ہوا قافلہ اہل بیت شام کے بازار میں سے گزر رہا تھا تو لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ ایک معاذ اللہ باغی نے امیر المومنین یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، جس کو فروغ کر کے باغیوں کے پسماندگان کو قیدی کر کے لایا جا رہا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں۔ اسی سلسلے میں جب
جب شام کے عوام کو اصلیت کا علم ہوا تو لوگ اس کیفیت کو پہنچ گئے کہ یزید ملعون کو شام میں انقلاب اور حکمرانی کا تختہ الٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں کو بتدریج معلوم ہونے لگا کہ یہ عام قیدی نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے ساتھ وفا کے وہ مدارج پیش کیے ہیں، عقل انسانی جن کا تصور پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اسلام کے وفادار مردوں کے سر عوام شام نیزوں پر دیکھ رہے تھے، لیکن ایک آواز زندہ انہیں وفائے اسلام کی صورت میں سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز علی کی بیٹی کی آواز تھی جس نے بنو امیہ کے ایوان اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہاں پہ جناب قیصر باروی مرحوم شریعت الحسین کا مرثیہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 49 میں پڑھیں گے، اور لہٰذا یہاں پہ پارٹ نمبر 48 کا اختتام کرتے ہیں۔